بسم الله الرحمن الرحيم. على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلوبين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وعبد الله المتين وإمام المسلمين ووسيل رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا الناس من جل الآواز بلند سنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج کی اس بابرکت اور متبرک مجلس عظیم کی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مجیدہ کو تلاوت کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ ساریات سے ہے۔ آیت کا نشان 55 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم انسان کے مقصد تخلیق کو بیان فرما رہا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو عدم کے اندھیروں سے وجود کا نور بخشا۔ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس زمین پر بھیجا، کیا مقصد ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے۔ آپ غور کیجئے، اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین پر رہنے والی مخلوقات ہو، درختوں پر رہنے والی مخلوقات ہو، پہاڑوں میں بسنے والی مخلوقات ہو، آسمانوں میں پرواز کرنے والی مخلوقات ہو، آسمانوں کے اوپر رہنے والی مخلوقات ہو، یا زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات ہو، ان تمام کے خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی کسی مخلوق کو بلا سبب بلا علت خلق نہیں کیا۔ ہر ایک مخلوق کے خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود، چاہے وہ مخلوق چھوٹی سی چھوٹی ہی کیوں نہ۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. چلے ہیں منصور گواہی کے دربار میں۔ ظالم بادشاہ ہے اس دور کا، مولا اس کے دربار میں آئے تو وہ اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا اور نشے میں موجود تھا۔ مولا اس کی بس میں کھڑے ہوئے تھے، ایک مکڑی آئی اور اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی دائیں طرف سے آتی ہے اسے تنگ کرتی ہے، پھر وہ ہاتھ سے اڑا دیتا ہے، پھر وہ مکڑی تھوڑی دیر بعد گھوم کر آتی ہے، پھر بائیں طرف سے آتی ہے، پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اڑا دیتا ہے۔ بالآخر جب اسے مکڑی نے بہت زیادہ تنگ کر لیا اور وہ تنگ آ گیا تو اس نے چڑھ کر کہا ایک جملہ، کہا کہ کیا ضرورت تھی پروردگار عالم کو کہ جو اللہ نے اس مکڑی کو خلق کیا، بھلا اس مکڑی کے خلق کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بلا وجہ پروردگار عالم نے اس مکڑی کو خلق کیا اور ہمارے لیے عذاب جان بنا دی۔
جانتا تھا کہ اس دربار میں توحید کا دفاع کرنے والا موجود ہے، فوراً امام نے اسے کہا کہ خبردار جو خالق کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، پروردگار عالم نے اس کائنات میں جس بھی شے کو خلق کیا ہے با مقصد خلق کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے، خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ جیسے کہ امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا بھلا اس مخلوق کے خلق کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پروردگار عالم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ پروردگار عالم نے اس چھوٹی سی مخلوق کو خلق کر دیا؟ امام نے کہا اس مخلوق کو اللہ نے بلا وجہ خلق نہیں کیا، اس مخلوق کو خلق کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ تاکہ تجھ جیسوں کا غرور توڑ سکے۔ ارے جب تو اس مخلوق پر حکومت نہیں کر سکتا تو اتنی رعایا پر کیسے حکومت کر رہا ہے؟ ایک دو سوال پڑھے مل کر آواز لگا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پہنچے وہاں پر تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے آئیے۔ لہذا فرمایا کہ کائنات میں جتنی اشیاء ہیں، چاہے ذرہ ہو چاہے آفتاب ہو، جتنی مخلوقات پروردگار عالم نے خلق کی ہے، ان تمام کے خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، وجہ موجود ہے، علت موجود ہے کہ پروردگار عالم نے اسے خلق کیوں کیا۔ لہذا آپ خود انصاف سے بتائیے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا تو مقصد موجود ہے، اور ہم اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد موجود نہ ہو؟ کہ آج کل کے ہمارے کچھ جوان ساتھی ہمارے ملک ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا تو ہم کسی پابندی کے قائل نہیں ہیں کہ اس کام کو کرو اس کام کو نہ کرو۔ ہم پر کس چیز کی پابندی ہے؟ ہم آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں گے اپنے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، ہم اپنے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک پروردگار عالم نے انہیں اس دنیا میں بلا مقصد بھیجا ہے، ان کے خلق کرنے کا، ان کو بھیجنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے منہ پر تماچا لگانے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس آیت کو رکھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لیے خلق کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکے، اس لیے پروردگار عالم نے خلق کیا۔ اب دیکھیے پروردگار عالم نے فرما دیا کہ میں نے عبادت کرنے کے لیے خلق کیا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود جا کر کسی سے پوچھیے، مسلمان کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو باہر کوئی ملے، آپ اس سے پوچھیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے؟ وہ فوراً کہے گا عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ عبادت کا کیا مطلب ہے، وہ سامنے سے لے کر نماز کو، عبادت کو محدود کر دے گا نماز کے تک۔ عزیزوں، نماز بھی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز شامل عبادت ہے۔ نماز فقط اور فقط عبادت نہیں ہے، عبادت میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم نے اسے بھی عبادت میں رکھ دیا ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، جناب جبرائیل ملائکہ کے سردار ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں ہیں، اور رسول اللہ سے آ کر کہنے لگے یا محمد لو کانا عبادتنا علی وجہ الارض، توجہ رکھیے گا میرے نبی کا سلام پڑھیں گے، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو بامقصد خلق کیا ہے، اس کا مقصد ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کا مفہوم فقط اور فقط نماز نہیں ہے، عبادت میں ایسی ایسی چیزیں بھی شامل ہیں کہ جو انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خود جناب جبرائیل آئے رسول اللہ کی خدمت میں، کہا یا محمد لو کان عبادتنا علی وجہ الارض، اے محمد اگر ہمیں عبادت کرنے کا زمین پر موقع ملتا، اگر ہم فرشتے زمین پر اللہ کی عبادت کرتے، لعملنا ثلاث خصال، تو ہماری عبادت تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یعنی یہ تین چیزیں ہماری عبادت کا ضرور حصہ ہوتی۔ ابھی تو ہم آسمانوں پر عبادت کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ ہمیں کہتا کہ جاؤ زمین پر جا کر میری عبادت کرو، تو ملائکہ کا سردار کہہ رہا ہے کہ پھر ہمارا ارمان یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں یہ تین چیزیں ضرور شامل ہوتی۔ رسول اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل وہ تین چیزیں کیا کیا ہیں؟ فرمایا کہ سقی الماء للمسلمین، مسلمانوں کو پانی پلانا، یہ بھی اللہ نے عبادت میں شامل کر دیا۔ فرمایا مسلمانوں کو جا کر پانی پلاؤ، یہ عبادت ہے۔
اس کے بعد کہا اعانت اصحاب العیال، گھر والوں کی فریاد رسی کرنا، گھر والوں کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ نے عبادت میں شمار کیا۔ بعض بات کوئی ہوتا ہے انسان، کوئی کہتا ہے کہ باہر والوں کی مدد کرو، باہر والوں کا بہت اچھا خیال رکھے گا، کوئی نہ کوئی شے دے گا، ان کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ دے گا، لیکن گھر والوں کے ہاتھ سے بے خبر ہوا کرے گا۔ باہر والوں کی مدد کرے گا لیکن جانتا ہے ایک بھائی ہے، اسے بھی ضرورت ہے، اسے نہیں دے گا، اسے دے گا۔ لہذا یہ روایت میں ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کی مذمت نہیں ہے کہ باہر والوں کو خیال نہ رکھے، اس کی تو مدح کی گئی ہے کہ باہر والوں کو خیال رکھا جائے، لیکن اس بات کی مذمت ہے کہ انسان باہر والوں کا تو خیال رکھے، باہر والوں کے ساتھ تو اچھے طریقے سے پیش آئے، لیکن گھر والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ کیونکہ خود رسول اللہ اپنے زمانے میں ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد اس کی قبر پہ لیٹے، اور اس کے بعد سارے جتنے دفن کے امور تھے رسول اللہ کی نگرانی میں انجام پائے۔ تو اس صحابی کی جو ماں تھی، اس نے اس صحابی کا نام لے کر بشارت دی، کہا میں تجھے بشارت دیتی ہوں جنت کی۔ رسول اللہ جا رہے تھے، رک گئے، رسول اللہ بڑے کہا کس چیز کی بشارت دے رہی تھی؟ کہا کہ جنت کی بشارت دے رہی تھی۔ کہا کس لیے تمہیں جنت کی بشارت دی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جنازہ پڑھایا، یا رسول اللہ آپ اس کی قبر پہ لیٹے، آپ نے سارے امور انجام دلوائے، آپ کی نگرانی میں سارے کام ہوئے، تو بھلا اب جنت کے لیے رہ کیا کیا ہے؟ سارے کام تو آپ نے کیے۔ رسول اللہ نے کہا ابھی اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کہا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کا باہر والوں کے ساتھ رویہ ٹھیک تھا، گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس پر عذاب نازل کر دیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا تو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کیا اس کا گھر میں رویہ ٹھیک تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، گھر میں تو رویہ ٹھیک نہیں تھا، گھر میں کسی سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا تھا، لہذا رسول اللہ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ لہذا دوسری عبادت جبرائیل نے فرمائی پہلی سقی الماء للمسلمین، مسلمانوں کو پانی پلانا، دوسری عبادت فرمایا اعانت اصحاب العیال، گھر والوں کی فریاد رسی کرنا، فرمایا تیسری عبادت فرمایا ستر الذنوب للمسلمین اذا اذنبوا، جب کوئی مسلمان بھائی کوئی گناہ کر دے تو اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، یہ بھی اللہ نے عبادت میں شمار کیا ہے۔ کسی کے گناہ کا پتہ چل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے شہر میں ہم بتاتے رہیں گے کہ فلاں نے یہ گناہ نہ دیا، فلاں نے وہ کام کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ رسول اللہ سے فرمایا جبرائیل نے کہ اللہ نے عبادت میں شامل کیا ہے کہ کوئی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرے۔ لہذا بات یہاں سے چلی تھی کہ عبادت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، عبادت میں کئی چیزیں شامل ہیں، لیکن انسان عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا کرتا ہے۔ حالانکہ عبادت کے مفہوم میں بہت زیادہ گنجائش ہے، ایسی چیزیں شامل عبادت ہے جس سے انسان تصور نہیں کر سکتا، اور ایک ایسی عبادت جو ہر انسان پر لازم ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اگر یہ عبادت نہ ہو تو تمام تر عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ خود سید الشہداء ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مولانا نے قیام کیا وہاں، جب رک گئے تو مولانا نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے درمیان مولانا نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر صرف اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خلق کیا ہے۔ قرآن نے کہا عبادت کے لیے خلق کیا ہے، امام حسین نے کہا کہ معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے خلق کیا ہے، یعنی جب تک انسان کے پاس خدا کی معرفت نہیں ہے تو تمام تر عبادتیں منہ پر ماری رہیں گی۔ خدا کی معرفت حاصل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ایک شخص مجلس سے کھڑا ہو گیا، فرمایا یا ابا عبداللہ ذرا یہ بیان فرمائیے کہ اللہ کی معرفت انسان کیسے حاصل کرے گا؟ بھلا کس کے بس میں ہے کہ وہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کر سکے؟ کیسے ایک انسان اس کی معرفت تک پہنچے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ امام مسکرائے، گویا چاہ رہے تھے کہ کوئی اٹھے اور مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے بتاؤں کہ اللہ کی معرفت کا مطلب ہے کیا۔ امام نے اس کے بعد اسے دعا دی اور اس کے بعد کہا سن معرفت لکل اہل زمان امام زمانہم، ہر ایک فرد پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے۔ جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لی ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے کرو آواز بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔
اب یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ جیسے اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی ویسے سارا معصومین کی معرفت کیسے ہوگی؟ کہاں وہ نورانی بہتر اور کہاں ہم خواب کے پتلے کیسے ہم ان کی معرفت حاصل کریں گے؟ اور یہ سوال میں نے بھیجا نہیں اٹھایا ہے، خود جناب ابو ذر جو رسول اللہ کے صحابی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ نبی ایمان کے 90 درجے پر ہے اور زمین میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان میں کسی پر سایہ نہیں کیا، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، ایک دن مسجد نبوی سے واپس آ رہے ہیں، ایک منافق مل گیا راستے میں، اور یہ منافق بھی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے، بڑی عجیب و غریب نجاست ہے۔ جانتے ہیں جب پروردگار عالم نے اہل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا کہ جب اللہ نے کلب کو کتے کو خلق کیا تو اس نے شکر ادا کیا، حالانکہ شکر ادا کیوں کیا؟ وہ تو نجس جانور ہے، پر شکر اس بات پر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کتا تو بنا دیا لیکن سور بھی بنایا ہے۔ جب سور کو خلق کیا گیا تو اس نے بھی شکر ادا کیا، کہ تو نے شکر کیوں ادا کیا؟ تیرے سے بڑا نجس جانور تو کوئی ہے نہیں، کا شکر اس بات پر کہ اللہ نے مجھے سور تو بنا دیا لیکن منافق نہیں بنایا، علی سے دوست رکھنے والا نہیں بنایا مجھے، میرے نے منافقت نہیں رکھی، لہذا منافق ملا جناب ابو ذر کو، یا ابا ذر من فی مسجد نبوی، اے ابو ذر اس وقت مسجد نبوی میں نبی کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ جناب ابو ذر نے بڑا عجیب جواب دیا، سن اس وقت مسجد میں نبی بیٹھے ہیں اور برابر میں وہ بیٹھا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ بڑا عجیب جواب ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ سامنے والے گھر میں کون موجود ہے، آپ کہیں گے بھائی فلاں بندہ ہے اور ساتھ میں وہ ہے جسے میں نہیں جانتا، آپ کہیں گے بھائی عجیب پاگل بندہ ہے کہ یا تو سیدھا سیدھا کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں بندہ ہے اور فلاں کے ساتھ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا؟ لہذا جناب ابو ذر نے جب یہ جواب دیا تو منافق پریشان ہوا، کہ ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح مسجد میں ہے کون؟ اب جب مسجد پہ آیا دروازے پر آ کر دیکھا تو نبی کے برابر میں علی بیٹھے ہوئے تھے، خوش ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے منافق ہے خوش کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے خوش نہیں ہوا کہ علی کے چہرے کی زیارت ہو گئی، خوش اس بات پر ہو رہا تھا کہ آج نعوذ باللہ رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کر دوں گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے ابو ذر کے متعلق فرمایا ہے کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ رسول نے کہا بالکل میں نے نہیں فرمایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر آج آپ کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ اب رسول اللہ کا اعتماد دیکھیے اپنے صحابی پر، کہا آئینہ لگا و حکمت لقمان، کہاں تو اور کہاں لقمان کی حکمت رکھنے والا ابو ذر؟ اگر ابو ذر نے کوئی بات کی ہے تو پیچھے کوئی مصلحت ہوگی، پیچھے کوئی حکمت ہوگی۔ ابو ذر بلا وجہ کوئی بات نہیں کیا کرتا۔ بلا ابو ذر کو، آئے جناب ابو ذر، جی یا رسول اللہ۔ کہا ابو ذر اس شخص کی بات کا جواب تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو ذر تم ابھی مجھے مسجد کے راستے میں ملے، میں نے تم سے کہا کہ مسجد میں کون ہے؟ تم نے کہا نبی بیٹھے ہیں اور برابر میں وہ بیٹھا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ تم علی کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتے ہو، علی کے ساتھ روزانہ بازار جاتے ہو، علی کے اصحاب میں بیٹھا کرتے ہو، علی کے روزانہ چہرے کی زیارت کرتے ہو، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ میں علی کو نہیں جانتا۔ ابو ذر نے مسکرا کے کہا میرا جملہ نہیں رسول کا جملہ ہے، یا علی ما عرفک الا اللہ انا، اے علی تجھے کوئی نہیں پہچان سکتا، یا تو خدا پہچان سکتا ہے یا میں پہچان سکتا ہوں۔ یا تو خدا پہچان سکتا ہے یا میں پہچان سکتا ہوں۔ اب آپ نے اچھے انداز سے اس روایت کو وصول کیا تو ایک اور روایت سنیے۔ خندق کا میدان ہے، رسول اللہ نے کہا کہ کون جائے گا؟ من لحاظل قلب، یہ کب کہا جانتے ہیں نا؟ جب عمر ابن عبدالود نے نیزہ اٹھایا تھا اور خیمے کی پشت پر نیزہ مارا اور کہا کہ تم میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی ہے جو میرے آ کر مقابلہ کرے؟ تو رسول اللہ نے سوچا من لحاظل قلب، کون ہے؟ قلب کا ترجمہ جانتے کون ہے جو اس قلب کے مقابلے میں جائے، نجس جانور کے مقابلے میں جائے؟ یعنی رسول اللہ نے بتا دیا جو کوئی بھی کبھی بھی کسی زمانے میں بھی رسول اللہ کے خیمے پر یا رسول اللہ کے گھر پر حملہ کرے وہ رسول کی نگاہ میں نجس جانور کی طرح ہوا کرتا ہے جب بھی حملہ کرے۔ لہذا کون جائے گا؟ روایت میں تاریخ سے جملے ہیں، سارے صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہلائیں گے سر تو وہ پرندہ اڑ کر چلا جائے گا، لہذا سارے ویسے ہی بیٹھے رہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، بات کرنا دور کی بات، سر بھی نہیں ہلایا۔ رسول اللہ نے پھر کہا کون جائے گا؟ مجمع کے پیچھے سے آواز آئی
آنا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. سارے مجمع نے مڑ کر دیکھا کہ اس نے کہا ہے وہی اٹھا تھا جسے اٹھنا چاہیے تھا. امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. کہا یا علی آ گیا اور صحابہ سے کہا تخلیہ کرو, علی کرو کہنے کو نکلو سارے باہر. سب کو باہر نکالا. رسول اللہ نے علی کی ابا اتاری, اپنی ابا علی کے گوشت پر رکھی, اپنی ابا اتار کر علی کی گوشت پر رکھی, اور اس کے بعد اپنی نالین علی کے حوالے کی. کہا علی کے والے نالین پہناؤ, اور اس کے بعد علی کا ہاتھ پکڑا, خیمے سے باہر لے آئے, اور اس کے بعد اب اپنا امامہ اتارا. اب رسول اللہ نے علی کے سر پر رکھا. سوال تو بنتا ہے نا, ابا خیمے کے اندر پہنائی, کبا خیمے کے اندر پہنائی, نالین خیمے کے اندر پہنائی, لیکن جہاں امامے کی بات آئی, جہاں دستار کی بات آئی, وہاں خیمے سے باہر لے کر آئے اور پھر سر پر رکھی. یعنی رسول اللہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میرے بعد جھگڑا میری ابا پر نہیں ہوگا, میرے بعد جھگڑا میری کبا پر نہیں ہوگا, میرے نالین پر نہیں ہوگا, جھگڑا میری دستار پر ہوگا کہ کون میری دستار کا وارث ہے. اپنی زندگی میں بتا کر جا رہا ہوں, میری دستار کے وارث کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میری دستار کے وارث کا نام علی ہے. علی چلے. رسول اللہ نے کہا میں یذهب الی الجہاد. صحابہ سے کہا کہ کون جا رہا ہے جہاد کی طرف, کون جا رہی ہے؟ سارے صحابہ پریشان ہوئے کہ بھائی یہ رسول اللہ نے کیسا سوال کیا. رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ علی جا رہے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں علی جا رہے ہیں, لیکن تمام صحابہ رسول اللہ کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ علی کی صفتیں سننا چاہ رہے ہیں. سب نے ایک ایک صفتیں بیان کرنا شروع کی. کہا یا رسول اللہ شیر خدا جا رہا ہے, یا رسول اللہ اسد اللہ غالب جا رہا ہے, کسی نے کہا عالم توحید جا رہا ہے, کسی نے کہا عالم زبور جا رہا ہے, کسی نے کہا عالم الانجیل جا رہا ہے, کسی نے کہا عالم القرآن جا رہا ہے, کسی نے کہا ذو المحراب والمنبر جا رہا ہے, کسی نے کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے, کسی نے کہا بطول کا شوہر جا رہا ہے, کسی نے کہا جمال یوسف جا رہا ہے, کسی نے کہا ذوق عیسیٰ جا رہا ہے, کسی نے کہا داؤد کا لہن جا رہا ہے. جب سارے صحابہ ایک ایک فضیلت بیان کر چکے, رسول اللہ نے کہا اب بھی نہ بتا سکے کہ کون جا رہا ہے, اب بھی نہ بتا سکے کہ کون جا رہا ہے. لہذا سارے صحابہ پریشان ہوئے کہ اتنی صفتیں بیان کر دی, اس کے باوجود رسول اللہ کہہ رہے کون جا رہا ہے. سارے صحابہ چلے میدان کی طرف, علی کے پیچھے پیچھے. دیکھا خندق کے کنارے ایک 550 برس کا جوان صحابی کھڑا ہوا ہے, کیونکہ اس کے دل میں علی کی ولایت موجود تھی, اس لیے میں نے جوان کہا. کمر کی زور سیدھا ہے, اس کی داڑھی میں در سیدہ کی گرد کے زبریں موجود ہے, اس کا نام سلمان ہے, اس کے سینے پر بنا اہل بیت کا تمغہ موجود ہے. کہا ہم نہیں بتا سکے, ذرا سلمان سے پوچھنے کون جا رہا ہے. کہا یا سلمان میں یذهب الی الجہاد, اے سلمان جہاد پر کون جا رہا ہے. سلمان نے کہا انی لا اعلم, مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے. کہا مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے. سارے پلٹے آئے رسول اللہ کے پاس اور یہ بولتے ہوئے آئے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. سلمان کو تو اتنا نہیں پتا, سلمان کے پاس تو اتنا علم بھی نہیں کہ کون جا رہا ہے. یعنی صحابہ بھی جانتے تھے کہ اہل بیت میں سب آ سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں آ سکتا جو کم علم ہو, جس کے پاس علم نہ ہو. کہا یا رسول اللہ آپ نے سلمان کو اہل بیت میں سے کہا, سلمان کو یہ نہیں پتا کہ کون جا رہا ہے. بلاؤ سلمان کو. جی یا رسول اللہ. سلمان نگاہیں جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہے معرفت رسول اللہ کی, نگاہیں جھکا کر ادب سے کھڑے ہوئے ہیں. کہا سلمان میں یذهب الی الجہاد, سلمان کون جا رہا ہے جہاد پر. کہا انی لا اعلم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کون جا رہا ہے. رسول اللہ سمجھ گئے سلمان کے مزاج کو. کہا سلمان کیوں نہیں جانتے ہو تم. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے ما عرف اللہ الا رسولہ و علیہ, ما عرف رسولہ الا اللہ و علیہ, ما عرف علیہ الا اللہ و رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا, یا تو اس کا رسول پہچانتا ہے یا علی پہچانتا ہے. رسول کو کوئی نہیں پہچانتا, یا اللہ پہچانتا ہے یا علی پہچانتا ہے. علی کو بھی کوئی نہیں پہچانتا, یا اللہ پہچانتا ہے یا رسول پہچانتا ہے. میدان میں کون جا رہا ہے مجھے کیا پتا, خدا جانے اس کا رسول جانے, خدا جانے اس کا رسول جانے. لہذا سوال اپنے جگہ پر لائے ہیں کہ معرفت حاصل ہو نہیں سکتی جب, تو رسول اللہ نے جو فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ, جو مر گیا اور زمانے کے امام کو نہیں پہچانے گا وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معرفت اعلیٰ ہے، بلند معرفت ہے، یہ ہم سے نہیں مانگی گئی. یہ معرفت یا تو اللہ کو ہے یا چاہتا معصوم کو ہے. حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. کیونکہ امام حسین کے پاس ایک شخص آیا تھا اور کہا تھا آپ اپنی حقیقی معرفت سے مجھے آگاہ کیجیے. امام حسین نے کہا تم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اس نے کافی اصرار کیا. امام نے کہا کان قریب لا. جب کان میں جملے کہے تو اس کے سر کے بال اور گاڑی کے بال سفید ہو گئے اور مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا. امام نے اس پر جملہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت نے اسے آ کر گھیر لیا ہے جو یہ پاگل ہو گیا اور میری باتوں کو بھول گیا، ورنہ اگر باتوں کو یاد رکھ لیتا تو اس کی ابھی موت واقع ہو جاتی. یہ ہماری حقیقی معرفت برداشت نہیں کر سکتے. سوال ہے نا کون سی معرفت؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا کہ حضرت رسول آپ یہ جب ارشاد فرمایا ہے کہ معرفت حاصل کرو ورنہ جاہلیت کی موت مر جاؤ گے، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ فرمایا کہ دیکھو اس معرفت سے مراد ہے دو چیزیں. اگر تم نے ان دو چیزوں کو اپنے دامن سے باندھ لیا تو تم جاہلیت کی موت سے بچ گئے، کفر کی موت سے نجات پا جاؤ گے. یہ دو چیزیں بس باندھ دو. کہا کہ مولا وہ کیا کیا؟ کہ سب سے پہلی بات امام کو منصوص من اللہ ماننا، یعنی یہ ماننا کہ جس امام کی امامت کا میں قائل ہوں اسے اللہ نے خود بنایا ہے، اسے بندوں نے نہیں بنایا، اسے بند کمرے میں نہیں بنایا گیا، اسے شورا میں نہیں بنایا ہے، اسے بنانے والے رسول اللہ ہیں اللہ کے حکم سے. لہذا یہ مانو کہ یہ امام اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے. یہ مانو. سب سے پہلا درجہ یہی ہے، سب سے مشکل درجہ ہے یہ. اتنے لوگ اتنے اماموں کو مان رہے ہیں، کون سا امام صحیح ہے؟ لہذا فرمایا سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ امام کو منصوص من اللہ مانو، یعنی یہ مانو کہ امام یہ وہ ہے جس کو اللہ نے خود بنایا ہے. ہمارا دوسری بات یہ ہے کہ امام کو مفترض الطاعہ مانو، یعنی یہ مانو کہ امام کی اطاعت سب پر لازم ہے. امام جب کہہ دے وہ ماننا ہے. امام کے آگے کیوں کیا کب ایسے ایسے اگر مگر یہ سب باتیں نہیں چلتی. امام نے کہہ دیا بس مانو اسے. اگر میں اپنا ہاتھ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دوں، کوئی چھری لے کر اپنی گردن پر چلا دوں، لوگ کہیں گے پاگل ہے یہ خودکشی کر لی اس نے. لیکن اگر مجھے یہ حکم میرا امام دے گا تو مجھ پر لازم ہے کہ اسے انجام دوں. پھر مجھے لوگ مجنون نہیں کہیں گے، اطاعت گزار کہیں گے، کیونکہ میں نے امام کی بات کو مانا ہے. لہذا امام کی باتیں ہر حالت میں ماننا واجب ہے. اور امام کی اطاعت صرف ہم تک محدود نہیں ہے، کائنات کے ذرے سے لے کر آفتاب تک ہے، بلکہ عرش اولا تک جو چیزیں ہیں کہ چاہے تو آپ اپنے ہاتھ پر ککڑیوں کو رکھ کر ان سے تصویر کروا دیں، چاہے تو اپنے عروج کے اشارے سے سورج کو بلٹا دیں، پوری کائنات ان کے تصرف میں جب چاہے جیسے چاہے کائنات میں تصرف کر سکتے بِإِذْنِ پروردگار عالم. یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ باتیں جو سن لیتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام جو چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے کہتے تھے مشرک. یہ آگے نہیں سنتے بِإِذْنِ پروردگار کہ اللہ کے اذن سے. اگر یہ سن لے اور پھر بھی نہ مانے تو یہ اللہ کی توحید پر اور اللہ کی قدرت پر حق آ جائے گا کہ اللہ کیا کسی کو اتنے اختیارات نہیں دے سکتا. لہذا ان کے اختیارات تمام کائنات پر ہیں، ان کی اطاعت ہر شے پر لازم ہے، جنات پر، ملائکہ پر واجب ہے. حتیٰ کہ ملائکہ میں سے ملک الموت جو کسی کی نہیں سنتا. جانتے ہیں نا جناب سلیمان کے پاس آیا تھا، جناب سلیمان نے کہا تھا کون ہے؟ کہ ملک الموت. کیوں آیا ہے؟ روح قبض کرنے آیا ہوں. روح قبض کرنے آیا، رک جا، چار پائی پر بیٹھ جاؤ پھر روح قبض کر لے. کہا نہیں، اللہ نے حکم دیا یہیں پر روح قبض ہوگی، اتنی مہلت بھی نہیں دوں گا کہ جا کر چار پائی پر بیٹھو. لہذا وہیں پر روح کو قبض کیا، بغل میں ہنسا دیا اور ملک الموت چلا گیا. کئی دنوں بعد، کئی مہینوں بعد بستی والوں کو پتا چلا کہ جناب سلیمان چلے گئے ہیں. لیکن یہی ملک الموت جب در زہرا پر آتا ہے تو دستک دے کر پوچھتا ہے بی بی اجازت ہے اندر آ جائیں؟ آپ اجازت دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر امام کی اطاعت واجب ہے ملک الموت پر. چوتھے امام کی مناسبت ہے، انہیں کے حوالے سے روایت کر سکتا ہوں، مسئلے مسائل پر چلا جاؤں گا. ایک مرد مومن جس کا تعلق تھا بلد سے، اس کا معمول تھا کہ وہ ہر برس حج کے لیے آتا تھا، مکہ آتا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا. حج سے جب فارغ ہو جاتا تھا تو وہ مدینہ جاتا تھا اور مدینہ جا کر فرزند رسول کی زیارت کرتا تھا. چھوٹے امام کی زیارت کو انجام دیتا تھا. جیسے آج مسلم کرتے ہیں، حج پر جاتے ہیں تو پھر مدینہ جاتے ہیں
تمام قبور کی زیارت کر رہے ہیں, جنت البقیع کی زیارت کر رہے ہیں. یہ وہیں سے چلا ہے کہ لوگ پہلے مکہ جاتے تھے اور اس کے بعد پھر مدینہ جا کر امام کی براہ راست زیارت کیا کرتے تھے. لہذا ہر سال اس کا معمول یہ تھا کہ ہدیے تحفے وغیرہ لے کر جایا کرتا تھا اور امام کو پیش کیا کرتا تھا. معرفت رکھتا تھا امام. اس بار جب گیا تو تحفے اور ہدیے امام کی خدمت میں پیش کیے. جب پلٹا اپنے شہر تو اس کی زوجہ نے اس کو تانا دی. ہر برس دیکھتی ہوں حج پر جاتے ہو, اپنے امام کے لیے ہدیے تحفے تحائف نہ جانے کیا کیا چیزیں اپنے شہر سے لے کر چلتے ہو. بدلے میں تمہارے امام نے تمہیں کبھی کچھ دیا ہے؟ اتنی چیزیں لے کر امام نے کبھی تمہیں ریٹرن کچھ دیا؟ وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ ہمارے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے یہی سب سے قیمتی تحفہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے. کیونکہ چھٹے امام سے ایک شخص نے شکوہ کیا تھا نا کہ ایک فرزند رسول میں بہت غریب ہوں. امام نے کہا غریب نہیں ہے. کہا تو غریب ہے. کہا مولا میں غریب ہوں. کہا غریب نہیں ہے. کہا مولا میرے پاس نہ کوئی زمین ہے, نہ پیسے ہیں, نہ دولت ہے, نہ مسئلے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. میں غریب ہوں, میں تنگدست ہوں. امام نے کہا اگر تیرے پاس ایک چیز ہے, اگر میں کہوں تو بیچے گا؟ کہا مولا کیا؟ کہا ہماری محبت کو بیچ سکتا ہے. کہا کہ مولا پوری کائنات اگر کوئی میرے قدموں میں ڈال دے, سلطنت رکھ دے, بادشاہت رکھ دے, اگر پھر بھی کہے کہ محبت کو بیچ دے, مولا نہیں بیچوں گا. کہا پھر بھی اس کے بعد دعویٰ کر رہا ہے غریب ہوں. کہا اتنا تو امیر ہے, ہماری محبت دل میں رکھتا ہے, یہی امیری ہے. لہذا اس کی زوجہ نے کہا کبھی امام نے ریٹرن کچھ دیا؟ اس نے کہا وہ فرزند رسول ہے, کائنات کے اختیار میں رکھتے ہیں, کائنات کے خزانوں کے تصرف میں ہے, لہذا ایسی باتیں امام کے مطابق نہیں کرو. فوراً نادم ہوئی, پریشان ہوئی, شرمندہ ہوئی. اگلا برس پھر ویسے ہی چلا, تحفے لے کر ہدیے لے کر جب آیا امام کی خدمت میں, امام کی خدمت میں گھر سے باہر ہوا, امام کی خدمت میں تحفے رکھے. امام اس وقت کھانا کھا رہے تھے. کہا آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ. اس کا نام تھا عبداللہ. کہا عبداللہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماؤ. ایسے والد کسی کو کام کرتے ہیں جو نوکروں کے ناز اٹھائے. کہا آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو, ہمارے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا, آؤ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ. عبداللہ بیٹھ گیا جا کر مولا کے ساتھ کھانا کھایا. کھانا جب کھا چکے مولا نے اشارہ کیا خالد کو. کہا کہ تشت لے کر آؤ, ہاتھ دھونا چاہتا ہوں. خالد تشت لے کر آیا. خالد چاہتا تھا ہاتھ دھلائے, عبداللہ نے ہاتھ روک لیا. کہا ہاتھ میں دھلاؤں گا مولا کو. مولا نے کہا تم ہمارے مہمان ہو, چھوڑ دو اتنا. اب مولا نہیں, میری خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھ دھلواؤں. مولا نے کہا اگر تیری خواہش ہے تو ہم تیری خواہش کو پورا کرتے ہیں, اٹھا اور ہمارے ہاتھ دھلوا. تشت رکھا, امام نے اپنے ہاتھ رکھے, اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. امام نے ہاتھ دھوئے, جب تشت 1/3 بھر گیا, امام نے کہا تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی ہے. امام نے کہا غور سے دیکھ. کہا مولا پانی ہے. کہا دیکھ سرخ یاقوت بن چکے ہیں. اب وہ پانی کے قطرے سرخ یاقوت میں تبدیل ہو چکے ہیں. پھر پانی ڈالا. امام نے کہا دیکھ کیا ہے؟ کہا مولا سب زمرد ہے. امام نے کہا پھر پانی ڈال. کہا کیا ہے؟ کہا مولا یہ سفید موتی ہو چکے ہیں. کہا یہ اٹھا اور جا کر اپنی زوجہ کو دے دینا, جا کر اپنی زوجہ کو پیش کر دینا کہ مولا نے بھیجا ہے. امام کو ہوتا ہی وہی ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے, پوری کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا کرتی ہے. لہذا کہا جا کر اپنی زوجہ کو دے دینا. شرمندہ ہوا, اٹھایا, چلا اور زوجہ کے پاس جا کر پیش کیا. تو کہا کرتی تھی نا میں ہر برس تحفے دیتا ہوں, دیکھ میرے تحفے اگر سب قیمت ملا بھی لے تب بھی اتنی قیمت نہیں بنے گی جو مولا نے اس وقت دیا ہے. کہا اتنی زیادہ قیمت کے یہ ہیرے اور جواہرات ہیں. اس نے کہا اگلے برس میں زیارت پر چلوں گی. آئے زیارت پر, چلے مدد سے. اب جب جا رہے ہیں رستے میں زوجہ کی طبیعت خراب ہوئی, مدینے کے قریب موت ہو گئی. اکیلا پہنچا مولا کی بارگاہ میں. جب مولا کے پاس آیا, مولا نے کہا بلد سے تو 2 نہیں چلے تھے. تاکہ مولا بلد سے 2 چلے تھے, لیکن رستے میں زوجہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ وہیں پر دم توڑ گئی, وہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. مولا اٹھے, مصلی عبادت پر تشریف لائے, 2 رکعت نماز انجام دی. اس کے بعد کہا جا کر دیکھ, ہو سکتا ہے زندہ ہو. امام کا جو ہو سکتا ہے نا وہ بھی یقین ہوا کرتا ہے. کہا جا دیکھ, ہو سکتا ہے زندہ ہو. کہا مولا دفن کر کے آیا ہوں. کہا جا پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے زندہ کر دیا ہے. کہا جا کر دیکھ. چلا قبرستان کی طرف, دیکھا زوجہ واقعی میں زندہ بیٹھی ہے. کہا میں تو تجھے دفنا کر چلا ہوں, زندہ کیسے ہو گئی؟ کہا جب ملک الموت نے میری روح کو قبض کیا اور لے کر چلا عالم ملکوت کی طرف. کہا ایک جوان آیا اور اس نے ملک الموت کو روکا. کہا تو نہیں جانتا تھا کہ یہ میری زیارت کو آ رہی تھی, تو پھر تو نے اس کی روح کو قبض کیوں کیا؟ ملک الموت نے کہا قدم بوسی کی روایت کی, انہوں نے قدموں کو چھوا مولا کے. کہا مولا پروردگار عالم کا حکم تھا, یہی اس کا وقت موت تھا, لہذا روح کو قبض کر لیا. امام نے کہا میں نے اللہ سے کہہ کر 30 سال بڑھوا دیے ہیں, روح کو دوبارہ پلٹا دے. کہا روح دوبارہ پلٹا دے اس کے جسم میں. ملک الموت نے دوبارہ ہاتھوں کا بوسہ لیا, دوبارہ روح کو پلٹایا.
اور وہ شخص اپنی زوجہ کو لے کر چلا امام کی خدمت میں. اب جب آیا امام عبادت میں مصروف تھے. جیسے ہی اس نے امام کو دیکھا کہا یہی وہ جوان تھا جس نے ملک الموت کو ڈانٹا تھا کہ روح کو پلٹا. اسی لیے امام کا ایک لقب علماء نے نقل کیا زاجر الملک الموت، ملک الموت کو ڈانٹنے والا. یہ امام کا لقب بیان کیا. لہذا کائنات کے ہر شے پر امام کی ذات واجب ہے. اب آپ تصور کیجیے کہ جو امام اتنے خیالات رکھتا ہے کہ اپنی زائرہ کو مومنہ خاتون کو زندہ کروا دے، جو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ پانی کے قطروں کو ہیروں میں جواہرات میں تبدیل کروا دے، اتنی قدرت رکھتا ہے. اس قدر ظلم کیا امت میں کہ وہ زینب کے لیے چادر مانگتا رہ گیا درباروں میں، لیکن کسی نے اسے ایک چادر کا ٹکڑا بھی نہیں دیا. ہزاروں چھٹے امام چوتھے امام کی شہادت کا گزری ہے. چند جملے مسائل کے رسول اللہ جانتے ہیں امام کون ہے جو کربلا کے بعد 35 برس تک اپنے بابا پر روتا رہا ہے. جب کبھی سامنے کھانا آیا تو کہا ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا. جب کبھی پانی لایا گیا کہا ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. عزیزو ہر موقع پر روتے رہے. جانتے ہی ایک مرتبہ ایک قصاب گوشت کاٹ رہا تھا. امام سجاد کی نگاہ پڑ گئی. کہا مجھے اتنا بتا کہ ایسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اس نے کہا مولا آپ کے نانا کو امتی کو پانی پلا دیا تھا. کہا ایسے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا چھری کو بھی تیز کر لیا تھا. کیا ایسے ذبح کرتے وقت دوسرے جانوروں کو ہٹا لیا تھا؟ کہا مولا آپ کے نانا کا ماننے والا ہوں یہ سارے کام کیے تھے. امام سجاد نے کربلا کا رخ کیا. کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے بابا جان آپ پر سلام ہو بابا. بابا مدینہ کی جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے بابا، لیکن جب آپ کو ذبح کیا تو پانی نہیں پلایا تھا بابا. آپ کو ذبح کیا گیا تو خود خنجر سے ذبح کیا گیا. جب آپ کو ذبح کیا تو 70 قدموں سے آپ کی بہن زینب دیکھ رہی تھی اور کہتی جاتی تھی میرے ماں جائے کو ذبح نہ کرو، میری ماں نے اسے چکیاں پیس پیس کر مارا ہے. حضرت کو میں سہارا رونے میں تکلف نہ کرنا، اپنی سزاؤں کو بلند کرو. جسے رونا نہیں آتا کم از کم اپنی نظروں کو جھکاؤ، کیونکہ حسین پر رونے میں شدت جو بنا لے اس پر بھی خدا جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. جانتے ہیں ہزاروں ایک دن میں مدینے میں ایک شخص آیا، اس نے صدا دی انل قریب. جیسے صدا دی نا امام سجاد گھر سے باہر آئے اور کہا تو پردیسی ہے مسافر ہے میں ایک سوال پوچھوں؟ اس نے کہا مولا پوچھیے نا. کہا یہ کس کا شہر ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کا شہر ہے، یہاں سارے مسلمان رہتے ہیں. امام نے کہا مجھے اتنا بتا اگر تو یہاں پر مر جائے تو کیا مسلمان تجھے کفن دے دیں گے؟ اس نے کہا مولا سارے مسلمان ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، کیسے کفن نہ دیں گے؟ امام نے کربلا کا رخ کیا. تھا بابا مدینہ کے مسلمان تو کفن دے دیں گے بابا، لیکن وہ مسلمان کیسے تھے جنہوں نے 3 دن تک آپ کا لاشا تپتی رہتی پر چھوڑ دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سنائے بلند کرنا ہزاروں. امام سجاد کا بھروسہ پیش کرنا ہے. جانتے ہیں نا جب آپ گریہ کرتے ہیں شام سے 2 بیویاں چلتی ہیں، ایک کا نام زینب کبریٰ، ایک کا نام سکینہ. جب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں، یہ کس پر گریہ کر رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے اے بچی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. سکینہ ننے ننے ہاتھ رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں انہیں کوئی تماچے تو نہیں مارتا، تازیانے تو نہیں مارتا ہے؟ بس جانتے ہیں امام سجاد گریہ کرتے تھے. ایک شخص آیا جس کا نام منہال تھا. کہا مولا کب تک گریہ کریں گے؟ آپ کے بابا کی شہادت کو عرصہ ہو گیا ہے. کہا پوچھنے والے تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا تھا، آنکھوں سے اوجھل ہوا تو اتنا ہوئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میرے 18 یوسف ایک دن میں ذبح کر دیے گئے اور تو کہتا ہے میں گریہ نہ کروں. کہا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے. کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ سے شام جانا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ اللہ کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ سخت مصیبتیں کہاں پر آئے؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ جب میرے چچا عباس کے بازو قلم ہو گئے، یہ نہیں کہا جب
میرے بھیا علی اصغر کو تیر لگا، یہ نہیں کہا جب اکبر کے کلیجے میں بچی لگی، یہ نہیں کہا جب بابا پر خنجر چلا، بس 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام۔ شاید دربار شام یاد آیا ہو، زندان شام یاد آیا ہو، بازار شام یاد آیا ہو۔ آزاداروں سنیں گے، جانتے جب مولا سے شام کے متعلق پوچھا گیا، مولا نے شام کے متعلق کچھ مصرے کہے، کا اوقات و زلیلن فی دمشق کا اننی من الزنج ابتدا من رب النصیر۔ فرمایا مجھے شام کے بازار میں ایسے ذلیل کیا گیا جیسے میں کسی یہودی غلام کا بیٹا ہوں، حالانکہ میرے نانا رسول اللہ ہے، میرے دادا علی مرتضیٰ ہے۔ وَيَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي وَلَمْ أَكُنْ، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں شام کا بازار نہ دیکھتا، میں زینب کا خلاصہ نہ دیکھتا۔ عزاداروں مولا سے پوچھا گیا، مولا اور کیا مصیبتیں آئی؟ کہا مجھے اور علی کی بیٹیوں کو شام کے دربار کے باہر 3 دن تک کھڑا رکھا گیا۔ کہا مولا کیوں 3 دن تک کھڑا رکھا گیا؟ کہا جب جناب زینب نے شیخ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں کھڑا رکھا ہے، کس بات کا انتظار ہے؟ کہا ابھی شام کے دربار کو سجایا جا رہا ہے، شرابیوں کو بلایا جا رہا ہے، رقص کرنے والیوں کو بلایا جا رہا ہے، تاکہ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھا جا سکے۔ جناب زینب نے کہا شیبر ہمیں اس دروازے سے نہیں لے جانا۔ شیبر نے ایسا جملہ کہا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کہا زینب اب تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہو، ہماری کہتی ہو جیسے چلتے ہیں ویسے چلو ہمارے ساتھ۔ عزاداروں جانتے ہیں جب دربار میں لے جایا گیا، قصر یزید میں ایک سیڑھی جا رہی تھی، امام سجاد کہتے ہمیں رسی میں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے رسی میں کوئی بھیڑ بکریوں کو کھینچا کرتا ہے، کوئی ایک طرف سے کہتا تھا کوئی دوسری طرف سے کھینچتا تھا۔ عزاداروں تو کھینچا جاتا تھا، کبھی سکینہ کے قدم اوپر ہو جاتے تھے، کبھی باقر کے قدم اوپر ہو جاتے تھے۔ عزاداروں کہتے ہیں امام سجاد جب ہمیں سیڑھیوں پر لے جایا گیا، جب اس لعین نے کھینچا، ایک طرف منہ کے بل میں گرا، ایک طرف میری بوٹی زینب گری۔ عزاداروں زینب ویسے ہی گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ کوئی بچہ مجھے کہے عباس کے تو ہاتھ نہیں تھے، زینب کے ہاتھ تھے، میں اپنا جملہ نہیں امام زمانہ کا جملہ کہوں گا۔ امام زمانہ نے کہا میرا سلام ہو میری بوٹی پر، جب وہ گری تو اس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزاداروں مدینہ والوں سے امام کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ امام 35 برس تک خون روتے رہے۔ جانتے ایک طبیب کو بلایا گیا، کہا امام کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ اس نے امام سجاد سے کہا مولا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے خون بند ہو جائے تو مولا ٹھنڈا پانی لیجئے اور اپنی آنکھوں میں ڈالا کرے۔ ٹھنڈے پانی کا نام سنا، کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکم یا بتا، اے بابا آپ پر سلام ہو۔ ارے اسی پانی کے لیے تو میرے بھیا اصغر کو تیر مار دیا تھا، اسی پانی کی وجہ سے بابا سکینہ تماچے کھاتی رہی۔ بس عزاداروں جانتے ہیں کہا مولا اگر پانی نہیں ڈال سکتے تو ایک کام کیجئے، کسی چوراہے پر چلے جائیں تاکہ ٹھنڈی ہوا آپ کی آنکھوں میں لگے، جب ٹھنڈی ہوا لگے گی تو آپ کو سکون آئے گا۔ امام سجاد نے پھر رونا شروع کیا، کہا اے طبیب تو نے کتنا آسانی سے کہہ دیا کہ چوراہے پر چلے جا۔ ارے میں جب بھی کسی چوراہے کو دیکھتا ہوں مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے، کوفے کا بازار یاد آتا ہے، ارے میں کیسے چوراہے پر جاؤں؟ بس عزاداروں امام سجاد محرم کے 96 ہجری آئے، زہر دے دیا گیا۔ جب زہر دیا گیا مولا تڑپنے لگے، ایک دفعہ تڑپتے تڑپتے اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا، شاید علی اکبر کا لاشا یاد آ گیا ہوگا مولا کو۔ باقر بیٹا مجھے غسل تم دینا، کفن تم دینا، تم مجھے دفنانا۔ آخری جملہ امام باقر نے وصیتوں پر عمل کیا، جنازہ تیار ہوا، بقیہ کی طرف چلا۔